go. I cannot go into that realm. That part of the journey, the Iraj, and beyond the Sidratul Muntaha, and in the company and in the Jalwa of Allah subhanahu wa ta'ala, in that presence of His Lord and that celestial presence, if someone denies that, then that takes him out of the fold of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Qibla Shah Sahib, sorry, Qibla Allama Sahib, kuch aur izafa karna چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ وہ کچھ واقعات کی طرف بھی جی بالکل I'm gonna take you that way انشاءاللہ اس پہلو کی طرف لے جائیں گے کہ بھی مشاہدات کے بارے میں ہم نے بہت بیان کیا تھا پہلے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مشاہدات کے اندر اس زمانے کے لیے بھی حضور کافی کچھ تعلیمی پہلو ہیں کچھ کافی تربیتی پہلو بھی ہیں تو اور ابھی یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس پر ایک بڑا جزمیہ عقیدہ صحابہ کرام کا پیش کرنا چاہتا ہوں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو آپ فرماتے تھے را ربہو حتی مات یعنی یہاں تک امام احمد نے لکھا کہ حضرت ابن عباس جو ہے اس کو اپنی موت تک بڑے جزم کے ساتھ اس طرح بیان کرتے تھے جب بھی کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے اس میں کوئی کسی قسم کا رد و قضا یا کلام نہیں کیا یا کلام کو تبدیل نہیں کیا فرماتے ہاں یقیناً محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے محمد رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے محمد رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی یعنی اسی قول پر ان کا وصال ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس تو حبر الامہ اور تاج المفسرین ہیں ان کو اتنا یقین کامل حاصل ہے اس بات کا اور یہی معراج ہے کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے قرب کی منزل پر فائز ہیں یہاں کہ حدیث پاک سیاہ ستہ میں موجود ہے وضع یدہو بین کتفیہ فوجدت برد انام لہا بین صدییہ علمت ما فی السماوات و ما فی الارض اتنے قرب کی منزل پر میں فائز ہوا جبکہ سدرہ سے آگے حضور تشریف لے گئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مجھے آواز آئی ادنو منی اور اس میں بھی ایک خاص بات ہے آپ کی اجازت سے میں انوار محمدیہ اس وقت میرے پاس ہے امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب یہ قاہرہ مصر سے چھپی ہوئی کتاب ہے اور یہ بڑے عظیم الشان محدث ہیں ان کی کتاب سے یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی عجیب انداز سے پیش کرتے ہیں مختلف شکلوں میں جو چاہتا ہے اپنا نام وہ لگا دیتا ہے اس بارے میں تو میں یہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام زرقانی کے حوالے سے آپ نے نقل فرمایا ہے کہ اس منزل پر کہ جبکہ سدرہ سے بھی آگے حضور لا مکان پر تشریف لے گئے تو عالم حیرت میں تھے فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہاں نہ تو آکسیجن ہوا کوئی چیز بھی نہیں جو لامکان ہے یہ تو سب اس عالم امکان کی اس کی باتیں ہیں تو نبی کریم علیہ السلام اپنے وجود انصری کے ساتھ جب اس مقام پر جلوہ فرمائے تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کا سب سے بلیغ اشارہ اس میں ہوتا ہے کہ سرکار سانس کے آکسیجن کے ہوا کے پانی کے کسی چیز کے محتاج ہی نہیں ہے اس مقام پر حضور جلوہ کریں اور فرماتے ہیں اس طرح جب میں کھڑا تھا اس مقام پر تو سمعت منادی ینادی بلغت تشبه لغت ابی بکر فقال علی قف ان ربک یصلی فعجبت من هاتین هل سبقنی ابو بکر الى هذا المقام وان ربی لغنی عن ان یصلی قال فنادانی انا الغنی عن ان اصلی لاحد وانما اقول سبحانی سبقت رحمتی غضبی اقرا یا محمد هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما فصلاتی رحمت لک ولامتک واما امر صاحبک یا محمد فان اخاک موسیٰ کان انسہ بالعصا فلما اردنا کلامہ قلنا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی وشغل بذکر العصا عن عظیم الہیبت وکذالک انت یا محمد لما کان انسک بصاحبک ابی بکر وانک خلقت انت وهو من طینۃ واحدۃ وهو انیسک فی الدنیا والآخرہ تو اس موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں عالم حیرت میں اس جگہ سدرہ سے بھی آگے کھڑا تھا تو میں نے ندا کرنے والے کی ندا سنی بلغت تشبہ لغت ابی بکر وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے جس لہجے میں مجھ سے ابو بکر صدیق بات کرتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مجھ سے بھی پہلے اس مقام پر آ گئے ہیں تو میں خلاصتاً آخری بات صرف عرض کر رہا ہوں فرمایا ہم بات جب شروع کرتے ہیں قدرت نے کہا کلام کا ارادہ کرتے ہیں تو جو چیز جس سے ہم کلام کر رہے ہیں اس کو وحشت میں نہ ڈالے یعنی اس کی مانوس چیز ہے اس کے ذکر سے ہم کلام کی ابتدا کرتے ہیں تاکہ اس سے مانوس ہو جائے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہم نے کلام کا ارادہ کیا تو عصا کا ذکر چھیڑا، وہ اس ذکر میں وہ بات جب شروع ہو گئی تو پھر ہم نے اپنے کلام سے ان کو نوازا. تو جب عصائے موسیٰ ان سے مانوس تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے مانوس تھے تو اس کے ذکر سے ہم نے کلام کو شروع کیا. تو آپ کا انیس تو دنیا و آخرت میں ابو بکر صدیق ہے، اس لیے لہجہ صدیق میں آپ سے کلام کیا گیا تاکہ آپ اس مقام پر بھی وحشت نہ محسوس کریں بلکہ اس میں مودت و محبت اور دوستی اور معانست آپ دیکھیں. تو ایک تو یہ بات عرض کرنا یہاں ضروری تھا. اور یہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ امام زرقانی کے حوالے سے، چونکہ یہ انوار محمدیہ شریف جو ہے یہ خلاصہ مواہب لدنیہ شریف کا ہے، تو یہ بلند ترین شان اور مقام حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کو قرب کا حاصل ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں اتنا قریب ہوا میں، جیسا کہ دنا فتد اللہ کی تفسیر بخاری شریف میں یہ موجود ہے، دنا الجبار رب العزت فتد اللہ فکان منہ قاب قوسین فاوحی الیہ ما یوحی. یعنی دنا کا فاعل قرآن نے ذکر نہیں کیا، مگر حدیث پاک میں دنا کا فاعل مذکور ہے کہ پہلے رب قریب ہوا تو پھر میں رب کے قریب ہوں. اتنا کہ حدیث پاک ترمذی شریف میں موجود ہے، وضع یدہ بین کتفیہ، قدرت نے اپنا ہاتھ ید قدرت میرے دو شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اور عالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کیفیت میں زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ مجھ پر روشن ہو گیا اور اس کا علم مجھے حاصل ہو گیا. اب یہاں پہ علامہ عینی ایک کلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک تجلی طور پہ آئی تو طور کو آگ لگ گئی. اب حیرت ہے کہ ید قدرت اپنی شان کے مطابق ما یلی کو بشان حضور کے کاندھے پر آیا تو سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. اگر تجلی آگ پیدا کرتی ہے تو یہاں وہ کیفیت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ طور تو خاک تھا، جب تجلی رب کی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس سے تحمل نہ ہو سکا، مگر یہ تو نور محمدی ہے اور حقیقت محمدی اعلیٰ صاحب الصلوۃ والسلام کا یہ کمال ہے کہ جب ید قدرت ما یلیق بشانہ ہی آپ کے کاندھے پر آیا تو جلن پیدا نہیں ہوئی بلکہ سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، اور اس سے علوم و معارف الہیہ آج سے آپ کا سینہ منور اور روشن ہو گیا. یہ ہے قرب کی خاص منازل جس کی طرف میں یہ اشارہ ضروری سمجھتا تھا. نہیں بہت بہت مہربانی حضرت شاہ صاحب، بہت خوب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حضرت انداز جو حضرت نے ابتدا کی اسی کو آپ لے کر چلے، جو ایک محبت کا پہلو پورے سفر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی حضرت نے جو بیان فرمایا اس میں ایک بات جو میری سمجھ میں آئی میں عرض کروں. ابھی جو آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص میں گئے اور حضرت صدیق اکبر سے مشابہت رکھنے والی آواز میں آپ نے کچھ ندا سماعت فرمائی، تو یہ آیا کہ آپ کو تعجب ہوا اور آپ کو ابتداً وحشت بھی ہوئی. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ وحشت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ وحشت کا تعلق دل سے ہے. تعجب اور سوچنے کا تعلق فرمایا نا ابھی، اور ربی یصلی، کیا میرا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ گویا سوچا آپ نے، سوچا دماغ سے جاتا ہے، وحشت دل میں ہوتی ہے. کیا بات. تو ظاہر بات یہ ہے کہ جس چیز سے سوچا جاتا ہے وہ وہاں موجود ہے، بالکل، اور جس چیز میں وحشت پیدا ہوتی ہے وہ چیز وہاں موجود ہے. اور دل جب ہے تو سینہ موجود ہے، دماغ جب ہے تو سر موجود ہے، جب سر موجود ہے تو بدن موجود ہے. یعنی یہ بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرب خاص میں ان کا بدن بھی موجود تھا، ان کا روح بھی، ان کی روح بھی. It's a beautiful point that Allama Sahib has just mentioned. I do want to share that with our viewers who perhaps, I'm not going to say they find difficulty understanding the Urdu language, but it just might be a little bit more easier. It's a beautiful point that Allama Sahib has just intervened with, that the narration that Qibla Shah Sahib has just mentioned, and I would also add there, if I may, with your ijazat, that it shows also the love and the closeness that Sayyidina Rasulullah had for Sayyidina Abu Bakr Siddiq. And the mention there was that so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he heard this voice that was similar to the voice of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, well, how do we hear and how do we think? He thought that, and he heard that voice. And you think, and he also felt a little bit of astonishment and a little bit of haiba, the word was used there. He was a little bit, I don't want to use the word discomforted, but it was a strange position to be in. Now, what is all of that? That's a feeling. And how do you, what organ do you use to feel? You use your heart to feel. And then when he heard the voice, he thought, I know of this voice, and that voice is somebody that I know. Again, what do you use to think? You use your brain. So the point being, even in this qurb khas, this very special and very
close proximity of Allah subhanahu wa ta'ala, our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the phrase has been used, haqiqat muhammadiyya, at that moment in time, he was not just present in his essence, in his light and his nur, but he was also present in his physical realm as well. Jazakallah khair, bahut shukriya for that beautiful Haseen point there. Hazrat, is par Chishti sahab agar thoda sa mauka dein to main Aala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayh ki zuban mein ذرا اس کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اب اسی جو محبت کا پہلو بھی وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ جہاں پہ جہت نہیں، جہاں سمت نہیں، جہاں کوئی قید نہیں، جہاں کوئی تعین نہیں، جہاں جسم نہیں، سبحان اللہ، تو جہاں صوت نہیں وہاں کلام کیسا، اور جہاں صورت نہیں وہاں زیارت کیسی، دیدار کیسا. ارے یہی تو بات ہے جو عقل سمجھ نہیں سکتی. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. کیا بات ہے، بہت خوب. اسی سفر کو اب لے کر چل رہے آگے حضرت علامہ ایوب اشرفی صاحب. میں ملتمس ہوں، میں گزارش کروں گا کہ کچھ اب تفصیلات جو مشاہدات ہوئے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج کو ہی اس عظیم شان رات کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو. ماشاءاللہ تفصیلاً تو ہمارے حضرت انشاءاللہ بعد میں بیان فرمائے گئے. چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ان واقعات کے اندر یہ سماعت فرمایا اور پڑھا بھی ہوگا کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امی آئے اور ان کو حکم ملا کہ اپنے ہونٹوں کو رسول کی ایڑیوں سے یا تلووں سے مس کیجیے. بعض جگہ یہ فرمایا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو ان کے ہونٹوں کے اندر کافوری اثر دیا تھا، ٹھنڈک والا اثر. اور بعض جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ کافوری اثر جبرائیل کے ہونٹوں کو آج ہی کے لیے ملا تھا کہ یہ تمہارے ہونٹ یا تمہاری آنکھیں ایک دن ہمارے حبیب کے تلووں سے لگنے والی ہیں. وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ آئے. کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 کی برابر ہے. مسجد حرام کے اندر ایک کا ثواب ایک نیکی کا 1,00,000 کی برابر ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک روایت کے مطابق 50,000 کے برابر ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نیکی کا ثواب یا ایک نماز کا ثواب جو 500 رکھا گیا ہے، یہ پہلے نہیں تھا. جس دن سے قدم رسول مسجد اقصیٰ میں گیا اس دن سے ہر نیکی کا ثواب 500 گنا کر دیا گیا. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی کہا گیا، آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے، نماز فرض ہوئی تو جبرائیل امی نے آ کر کے ان کو بتایا کہ یہ نماز کا وقت ہے، اس طرح سے نماز ادا کرو، یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، وضو کر کے دکھایا وغیرہ وغیرہ. گویا کہ جبرائیل نے رسول کو نماز پڑھائی اور سکھائی. بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ابھی معراج کو حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی 5 وقتہ نماز فرض ہوئی بھی نہیں ہے. اچھا کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب حضور نے امامت فرمائی تو اذان کس نے دی، یا بغیر اذان ہی کہ وہ ہوئی تھی؟ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی تھی. اور جہاں تمام تر انبیاء و مرسلین تشریف فرما تھے، ایک مسئلہ شرعیہ ہے، وہ یہ کہ جس مسجد کے اندر امام مقرر نہ ہو اور وہاں بہت سارے صاحبان علم، علماء، فضلاء تشریف فرما ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کا حق کس کو زیادہ ہے، کون آگے بڑھے مصلی کے اوپر. تو کہا گیا کہ جس کا